بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ صاحب کی سربراہی میں جس کا ون آف دی ممبر تھے قاضی فائزہ صاحب، اس میں یہ فیصلہ ہوا، اس میں باقاعدہ آبزرویشن آئی، کیونکہ کچھ ایسے ڈاکومنٹس عمران خان کے خلاف انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے نکال کے فوٹو کاپیاں کر کے لائے تھے۔ قاضی صاحب بینچ کو تقسیم کی تو اس پہ بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کیس عمران خان صاحب کا ہو تو ان کے کیس میں قاضی فائزہ صاحب اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ وہ ان کے خلاف ایک طرح سے پریجوڈس رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ڈیسیژن شوڈ ہیو بین امپلیمنٹڈ اینڈ ریسپیکٹڈ۔ تو چیف جسٹس صاحب کو اصولی طور پر، چونکہ دیکھیں ایک بات طے ہے، ان کے خلاف ریفرنس ان کے زمانے میں ہوا، یہ الگ بات ہے کہ کون ریفرنس بنانے والے تھے، کیا تھا، مگر ایک تلخی رہی۔ ان کی بیگم صاحبہ نے عمران خان کے خلاف بہت سارے وہ ایک پروگرام بھی کرتی رہیں، انہوں نے اوپینینز بھی دی، لکھ کے بھی دیا، اور چیف جسٹس موجودہ اور اس وقت کے جج قاضی فائزہ صاحب بھی ان کے خلاف لکھتے رہے، اور اس وقت بھی جو ڈاکومنٹس تھے وہ عمران خان کے خلاف تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس فیصلے کی موجودگی میں پھر جو انہوں نے کیس سنے، پھر آپ نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ صرف یہ وہ ایک سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں ہے، پھر کانڈکٹ آف اے جج از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیں آپ نے بلے کا نشان چھینا، جو کہ آج تک وہ فیصلہ متنازع ہے، صرف ہماری نظر میں نہیں، پی ٹی آئی کی نظر میں نہیں، وہ 70% آبادی جو ناخواندہ ہے ہمارے ملک کی، ان کا ایک حق تھا کہ آپ اگر کوئی انتخابی نشان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا چھینیں گے تو وہ بنیادی انسانی حق 70% آبادی کا وہ چھین رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جب فل کورٹ بنی، آپ نے دیکھا بارہا تمام ججز نے ٹائم اینڈ اگین اس کیس کے حوالے سے اس کو ریفر کیا۔ پھر لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جب ہم گئے تو انہوں نے کوئی بھی بات ہمیں فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے، جی بالکل فیصلہ ہے، آپ اس کو اگر آپ چاہیں اس کو پڑھ لیں، میں آپ کو اس کی کاپی بھی بھیج دیتا ہوں ابھی بلکہ انٹرول میں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی عمران خان کا کیس آئے گا، قاضی فائزہ صاحب اس کیس کو نہیں سنیں گے۔ دیٹ از دی فائنڈنگز۔ جی دیکھیں 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے جس کے اندر قاضی فائزہ صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 معزز جج صاحبان کا فیصلہ تو اس پہ عمل درآمد اس کا ہوگا، انٹل اینڈ انلیس کہ کل کلاں یہ 5 ممبر بینچ یا 6 ممبر یا 7 ممبر بینچ اس فیصلے کو ریویو کر لے، وہ کہے کہ نہیں جی قاضی صاحب ان کیسز کو سن سکتے ہیں، یہ آبزرویشن ہو، یہ ریکمنڈیشنز ہو یا یہ فائنڈنگز ہوں، ایکچولی دیز آر دی فائنڈنگز آف دی کورٹ۔ تو اب اس کے اوپر جوڈیشل سائڈ سے کیا جانے والا کوئی فیصلہ دیٹ شوڈ ہیو بین ریسپیکٹڈ۔ اور دیکھیں یہ پاکستان میں بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل کا یا ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، یعنی محبت کا رشتہ ہو، ریلیشن شپ ہو، یا کسی سے نفرت کا رشتہ ہو، کوئی بھی آپ تعصب رکھتے ہوں کسی کے خلاف بھی، تو آپ کو اس کیس میں جج نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر تھا۔ پھر آپ دیکھیں کنڈکٹ سیریز آف فیکٹس، بلے کا نشان چھینا، ریٹرننگ آفیسرز کا معاملہ آیا، ہم نے کہا جی وہ جوڈیشری سے لگائیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہی ججز کریں گے، لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو آیا، اور اس کے علاوہ یہ ابھی جو ریسنٹ فیصلہ آ رہا ہے جو بھی ہے، اور تھرو آؤٹ ان کا کنڈکٹ، ان کا انداز، ان کی چیزیں وہ یہ ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو قاضی فائزہ صاحب سے انصاف کی توقع۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی شعیب شاہین صاحب کی بات سن رہا تھا، اور بڑی زبردست بات انہوں نے کی اس ساری سچویشن پہ کہ اب میرے خیال سے ان کو یاد آ گیا ہے کہ نیم امینڈمنٹ کیس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں وہ قاضی فائزہ صاحب نہ سنیں، کیونکہ ایک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ 446، جس کا حوالہ بھی وہ دیتے ہیں اپنے اس جواب میں۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ نیب امینڈمنٹس کے کیس جو ہے، دس از ناٹ کنسرننگ عمران خان۔ ہاؤ ڈز دس کنسرن عمران خان؟ یہ تو نیب کی امینڈمنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس جواب میں یہ بات کرتے ہیں اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے۔ پہلی تو بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل ہے ریزرو سیٹس میں، اس سارے معاملے پہ جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل گئی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو بہت دیر بعد یاد آیا کہ نہیں، کمل شوزر صاحب کو بھی رکھ کے جو ہے ہم پی ٹی آئی کی درخواست گزار بنا دیتے ہیں۔ بہت لیٹ پروسیڈنگز وہ جوائن کی، برکیف پروسیڈنگز انہوں نے جوائن کر لیں، لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی کیس جو ہے قاضی فائزہ صاحب نہ سنیں۔ بھائی اٹ ڈز ناٹ کنسرن یو ایز اے پرسن، کنسرننگ یو نو کیس از بینگ ہرڈ۔
سنی اطاعت کونسل کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ نیب امینڈمنٹ سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ تو یو شوڈ بی تھینکفل کہ آپ کو انہوں نے جو اپرچونٹی دی ہے کہ آپ کو وہاں پہ ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے 2 دفعہ دکھایا، آپ کو سنا. بٹ اٹس ڈیفینیٹلی یہ نیب امینڈمنٹس کے اوپر جو بات ہے یہ ان کی کنسرننگ تو نہیں ہے، یا ان کی سنی اطاعت کونسل کی ریزرو سیٹس جو ہیں ان کی ذات کے کنسرننگ تو نہیں ہے. دیکھیں میں اس پہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، یہ 2021 کی ججمنٹ ہے. جب یہ بینچ فارم ہوا، اگر بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کی میں بات مان لیتا ہوں کہ اٹس ایکچولی ناٹ آل روزز اینڈ اتنی کوئی پرفیکٹ سچویشن نہیں ہے پاکستان میں، مان لیا. اگر لیکن یہ دیکھیں نا کہ پھر 2021 کا جو کیس ہے تو یہ پھر رپورٹڈ 2021 کا کیس ہے. تو جب یہ بینچ کی فارمیشن ہوئی اس ٹائم پریلیمنری آبجیکشنز میں انہوں نے کیوں نہیں یہ بات اٹھائی اور کہا کہ آپ جو ہیں عزت مآب چیف جسٹس صاحب ہمارے بینچ کا ایسا مت بنے، آپ نہیں یہ کیسز سن سکتے بیکاز یہ 5 ممبر بینچ کی جائے. اب فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے. اب یہ ٹو لیٹ ان دا ڈے آ کے جو ہے 11th آور پہ آ کے کہتے ہیں کہ اب جو ہے میرے کیسز نہیں سننے چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے. اسی طرح نیب امینڈمنٹس کا جو کیس ہے وہ ڈز ناٹ کنسرن ہز پرسن. ان کے پرسن کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی نا، قانون سازی ہے، اس کے اوپر امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ان امینڈمنٹس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آیا صحیح ہوئی ہیں یا غلط ہیں، یا آئین پاکستان سے جو ہیں وہ الٹرا وائرس ہیں یا لیگلی ویلڈ ہیں، یا جو بھی اس میں سچویشن ہے. بٹ دے کانٹ کم ٹو لیٹ ان دا ڈے اور یہاں پہ آ کے کلیم کریں کہ آپ تو ہمارے متعلق کوئی کیس ہی نہیں سن سکتے. اینڈ اگین یہ ایک جج کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ خود اس چیز کا فیصلہ کرے کہ وہ اس کی جو الزام لگ رہے ہیں بائسنس کے، وہ اس کو خود ایک انٹروسپیکشن ہونی چاہیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.